جس کی ماں موجود نہیں ہے اس سے جا کے پوچھ ذرا، جس کی ماں موجود نہیں ہے اس سے جا کے پوچھ ذرا، کتنے گھونٹ اشکوں کے پیے ہیں، کتنا ماں کے بن تڑپا۔ کہ جس کی ماں موجود نہیں ہے اسے جا کے پوچھ ذرا، کتنے گھونٹ اشکوں کے پیے ہیں، کتنا ماں کے بن تڑپا، کتنا ماں کے بن تڑپا۔ ارے ماں کے بن اس کو لگتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نشانیاں ہیں، کیا نشانیاں؟ اذا اتخذ الخير ذبلا، پہلی نشانی والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل امرأته واعق امه وادنى صديقه واخشى اباه وسهرت الاصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان تعيب القوم ارجلهم واجرم الرجل مخافة شره وسهرت القينات والمعادن وشربت الخمور ولعن آخر هذه الامة اولها، رواه الترمذی۔ میرے نبی نے فرمایا نشانیاں ہیں، نشانیاں کیا نشانیاں ہیں؟ فرمایا جب قیامت قریب آئے گی لوگ ایک دوسرے سے بدظن ہو جائیں گے، ایک طرف جنازہ جاتا ہوگا دوسری طرف گانے کی آواز آئے گی، والامانۃ مغنما، لوگ امانت میں خیانت کرنے لگیں گے، والزکاۃ مغرما، لوگ زکات کو ٹیکس سمجھنے لگیں گے، تاوان سمجھنے لگیں گے، وتعلم لغیر الدین، لوگ دین کا علم دنیا کمانے کے لیے حاصل کریں گے، واطاع الرجل امرأته، ایک روایت ہے واطاع الرجل زوجته، ہاں بیوی اپنے شوہر اپنی بیویوں کی غلامی کریں گے، واعق امہ، اپنی ماں کو دھکے دیں گے، شوہر اپنی بیویوں کے تلوے چاٹیں گے اور ماں کو گالیاں دیں گے۔ کیا آج ملک ہندوستان میں ماؤں کو رسوا نہیں کیا جا رہا ہے؟ ماؤں کو رسوا نہیں کیا جا رہا ہے؟ میرے نبی نے دیکھا، میرے نبی نے دیکھا، ہاں میرے رب نے بتا دیا ہوگا آخری دور آئے گا اور میں قیامت آئے گی، نوجوان بیٹا بھی ماؤں کو ڈانٹ دیا کرے گا، نوجوان بیٹیا بھی ماؤں کو ڈانٹ دیا کرے گی۔ پہلے ہی سمجھا دیا، تیری وجہ سے تیری ماں کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، تیری وجہ سے تیرے باپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ ہاں رب ذوالجلال کے محبوب نے فرما دیا، اے لوگوں ماؤں کی خدمت کرو، ماؤں کی خدمت کرو، اور کیا ہوگا؟ وزارت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں شور شرابہ ہونے لگے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے لوگ علماء سے کٹ جائیں گے، جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، علماء سے دور چلے جائیں گے۔ دنیا کا باطل طاقت، دنیا کی باطل طاقت ہی چاہتی ہے لوگ علماء سے کٹ جائیں، لوگ قرآن سے کٹ جائیں، لوگ اسلام سے کٹ جائیں۔ میرے نبی نے فرمایا وزارت الاصوات فی المساجد، ہاں وہ دور ہوگا جب علماء کی بات سننے کو لوگ تیار نہیں ہوں گے، نتیجہ یہ ہوگا ان منبروں پر جاہلوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ یہ پورے طور پر اپنے دین کو بھی خراب کریں گے، آپ کے بھی ایمان کو خراب کریں گے، یہ ان منبروں سے جھگڑے کی بات کریں گے، فساد کی بات کریں گے۔ وزارت الاصوات فی المساجد، یہ منبر پہ لڑائی اور جھگڑے کا گھر بن جائے گا۔ وساد القبیلہ کی بات کہوں، قوم کا سب سے بدتر انسان قوم کا لیڈر بن جائے گا۔ ہاں وکان غریب القوم ارجلہم، ہاں حکومت نااہلوں کے پاس چلی جائے گی، حکومت نااہلوں کے پاس چلی جائے گی جو انصاف کا گلا گھونٹیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ اور کیا ہوگا؟ اور فرمایا وسہرت القینات والمعادن، لوگ گانے بجانے والی عام ہو جائیں گی، وشربت الخمور، شراب عام طور سے پی جائے گی۔ یہاں شراب کو بیئر نہیں کر دیا گیا، کس کم وقت مفتی نے بیئر پینے کی اجازت دی؟ جیسے شراب حرام ہے ایسے بیئر حرام ہے، ایسے وسکی حرام ہے، ایسے چرس حرام ہے، ایسے افیم حرام ہے۔ تمام وہ نشے جن سے انسان اپنا ہوش حواس کو بیٹھے، اماں یاد نہ رہے، ابا یاد نہ رہے، بیوی یاد نہ رہے، بیٹی یاد نہ رہے، تمام نشے شریعت نے حرام کر دیے گئے۔ ہاں وشربت الخمور، لوگ شراب عام طور سے پیئیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ ولعن آخر هذه الامة اولها، اس دور کے لوگ اپنے بزرگوں کو گالیاں دینے لگیں گے۔ لوگوں وہ دور آنے سے پہلے پورے طور پر آپ توبہ کر ڈالیے، اللہ کے لیے توبہ کر ڈالیے، ماں کے مقام کو پہچانیے، والد کے مقام کو پہچانیے۔ جب تک باپ زندہ رہتا ہے اس وقت تک بیٹے بادشاہ رہتے ہیں، جس دن والد چلا گیا اس دن بیٹوں کی زندگی در در کے ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہو جایا کرتی ہے۔ ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں، اس
اسے دل کی ڈائری پر نوٹ کر لینا. جس دن باپ کا انتقال ہوتا ہے اس دن گھر گزرتا ہے, لیکن جس دن ماں کا انتقال ہوتا ہے اس دن دل اجڑ جایا کرتا ہے, زندگی اجڑ جایا کرتی ہے. ماؤں کے بھی مقام کو پہچانو, بیویوں کے مقام کو پہچانو, بیٹیوں کے مقام کو پہچانو, بہنوں کے مقام کو پہچانو. بہت بڑا مجمع ہے. بس آخری کو گزارش کر کے پھر میں آپ سے رخصت ہوں گا. میں عرض کر دوں آپ سے, ایک بہن کا پیغام ہے جس کو میں سارے ملک میں لے کر کے پھر رہا ہوں. ملک سے باہر بھی جہاں جانے کا موقع ملتا ہے, ابھی پچھلے سال وقت حضور جلال نے تنزانیہ, انگلینڈ, ملک شام میں بھی جانے کی سعادت نصیب فرمائی, حرمین کی زیارت بھی نصیب فرمائی. اللہ ہمارے تمام ان حضرات کو خوش رکھے, اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. جہاں جاتا ہوں اس بہن کے پیغام کو امانت سمجھ کر ضرور عرض کر دیا کرتا ہوں. ہاں, اس بہن نے مجھ سے وعدہ لیا ہے, حضرت جی یہ ملک ہندوستان کے تمام بھائیوں کو میرا پیغام پہنچا دینا تاکہ کسی بھائی کی بہن کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے. یہ میرا پیغام ہماری تقریر کا خلاصہ ہوا کرتا ہے اور یہ آخری پیغام ہوا کرتا ہے. ہر جلسے میں ایک بہن کا فون آیا, رو کر کے کہنے لگی, حضرت جی میں 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں, ابا کا انتقال کے لیے 3 مہینے ہو گئے, بھائیوں نے مجھ سے رشتہ توڑ لیا ہے. حضرت جی اب فون لگاتی ہوں, بھیا فون نہیں اٹھاتے, کیوں؟ میرے بھائی مالدار ہیں, میں غریب ہوں, اس وجہ سے فون نہیں اٹھاتے کہ بہن اس سے کچھ مانگ لے گی. آپ میرے بھائیوں سے کہہ دیجئے تیری بہنا کو کچھ نہیں چاہیے, بہنا اسے بھیا کے پیار کی بھوکی ہے. 3 مہینے ہو گئے ان کانوں نے بھیا کی آواز نہیں سنی ہے. آپ میرے بھائیوں سے کہہ دیجئے وہ مجھے فون پر بات کر دے. کبھی آپ نے دیکھا ہے جس دن والد کا جنازہ نکلتا ہے اس دن بہنیں اپنے والد کے جنازے کے پایوں کو پکڑ کر بہت رویا کرتی ہیں. کبھی آپ نے پوچھا ہے؟ نہیں پوچھا ہوگا. میں نے ایک بہن سے پوچھ لیا, بہنا کیوں روتی ہے؟ بہن روتے روتے کہنے لگی, حضرت جی ابا کا جنازہ نکل گیا, اب والد صاحب انتقال کر گئے, والد صاحب کا انتقال ہو گیا. حضرت جی اب بھیا فون بھی نہیں کریں گے, میں کیسے بلاوا بھی نہیں آئے گا. حضرت جی میرے بھیا سے کہہ دیجئے فون پر بات کر لے, مت کہنے دیا کرو اپنی بہنوں کو, ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کرو اور کہا کرو بہنا جب تک تیرا بھائی زندہ ہے, ابا نہیں تو کیا ہوا, اما نہیں تو کیا ہوا, جب تک تیرا بھائی زندہ ہے انشاءاللہ اس گھر کے دروازے تیرے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے. کہو گے انشاءاللہ ابھی تک میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا, لیکن اب ایک وعدہ کرو کہ جتنے یہاں بھائی موجود ہیں آپ دن میں 10 مرتبہ اپنی سسرال کو فون کریں, مجھے کوئی شکایت نہیں ہے, لیکن آپ وعدہ کرو انشاءاللہ ہفتے میں ایک بار ضرور اپنی بہن کی خیریت معلوم کرو گے. یہ وعدہ کرتے ہو انشاءاللہ. کتنے لوگ ہاتھ اٹھا کے بتائیں انشاءاللہ اپنی بہنوں کی خدمت ضرور کریں گے, انشاءاللہ بہنوں کی ضرور خبرگیری کریں گے. ہفتے میں ایک, اللہ نے مجھے 5 بہنیں دی ہیں, میں 5 بہنوں سے چھوٹا ہوں, سب مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں. اب جب تک اس بہن نے نہیں کہا تھا میں بھی ہفتے میں جمعے والے دن بہنوں کو فون کرتا. اب میں نے عادت ہی بنا لی ہے. جس دن سے بہن نے مجھ سے یہ کہا میں نے دل میں محسوس کیا بہنیں اپنے بھائیوں کے فون کا انتظار کیا کرتی ہیں والد کے انتقال کے بعد. اب میں صبح اٹھتا ہوں, سفر میں ہوں یا مدرسے میں ہوں یا گھر میں ہوں, سب سے پہلے نمبر پر صبح اٹھ کر فجر کی نماز, قرآن کریم کی تلاوت, پھر اس کے بعد سب سے پہلے چھوٹی بہن, پھر دوسری بہن, پھر تیسری, پھر چوتھی, پھر پانچوں بہنوں کو روزانہ میں فون کر کے صرف چند منٹ فون کر بات کرتا ہوں. بہنا آپ کیسی ہیں, اپنی جان آپ کیسی ہیں, باجی آپ کیسی ہیں. ابھی چند روز پہلے میں نے اپنی چھوٹی بہن کو صبح فون لگایا, بہنا کیسی ہے, تو ٹھیک ہے. بہن ہنس کے کہنے لگی بھیا ٹھیک ہی رہوں گی. پھر ایک جملہ ایسا میری بہن نے کہا جس نے میرے دل کو ٹھنڈا کر دیا. میں نے کہا بہنا تو خیریت سے ہے. میری بہن کہنے لگی ہاں, میری بہن کہنے لگی جس بہن کے پاس اتنی محبت کرنے والا بھائی ہو اس بہن کو کبھی کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ایسا جملہ ہے جو دل کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے. نوجوانوں آپ کی بہنوں کی خبرگیری کیا کرو. عید کا موقع ہے, آپ اپنی بیوی کو 10,000 کا سوٹ دلاؤ, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, مجھے کوئی گلا نہیں ہے, لیکن میں آپ سے کہوں گا ایک 500 کا جوڑا اپنی بہن کو بھی دے دو, 200 روپے کی عیدی اپنی بہن کو بھی دے دو. اللہ کے ذات کی قسم اگر آپ کا بہنوئی آپ کی بہن کو 10,000 کا سوٹ دلائے گا, آپ کی بہن محلے کی عورتوں کو نہیں بتائے گی. آپ 500 کا لے کے پہنچ جائیں گے, سارے محلے کی عورتوں کو دکھاتی پھرے گی, دیکھو میرا بھیا آیا ہے, میں کیسے میرے لیے سوٹ لایا ہے, دیکھو میرے لیے عیدی لایا ہے. میری امی نہیں ہے تو کیا ہوا, میرے ابو نہیں ہے تو کیا ہوا, میرا بھیا میرا
رہا ہے، میرا بھائی میرے لیے عیدی لے کے آیا ہے، میرا بھائی میرے لیے سوٹ لے کر کے آیا ہے۔ ان محبتوں کو زندہ کرو، کبھی کبھی بہن کو لینے اس کے گھر پہنچ جایا کرو۔ بہنا بہت دن ہو گئے تو گھر نہیں چلی ہے، چلو گھر رہ کر کے آئے۔ کبھی کبھی وقت نکال کر بہن کے ساتھ باتیں کر لیا کرو، کبھی کبھی ایک دسترخوان پر بیٹھ کر بھائی بہن کھانا کھا لیا کرو، کبھی کبھی اس کے ہاتھ کا لقمہ چھین کر اپنے منہ میں محبت سے رکھ لیا کرو، کبھی کبھی اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں لقمہ رکھ لیا کرو اور کہا کرو بہنا مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا آپ یوں ہی مجھے لقمہ بنا بنا کر کھلایا کرتی تھی۔ بہنا ان محبتوں کو تیرا بھائی کبھی نہیں بھولے گا۔ کبھی کبھی بہن کو کچھ ہدیہ دے دیا کرو اور کہا کرو بہنا مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا ابا جان جھاجھا سے جموئی سے کوئی چیز کھانے کی بازار سے لاتے تھے، تیرا حصہ الگ لگتا تھا، میرا حصہ الگ لگتا تھا، میں اپنے حصے کی چیز کھا لیا کرتا تھا، تو بچا کے رکھا کرتی تھی، اپنے حصے سے مجھے بھی کھلایا کرتی تھی۔ اے بہنا میں تیری محبتوں کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا اگر رب نے کسی کو 3 بہنیں دی ہوں ان کی خدمت کرے، پڑھائے لکھائے، جب وہ بڑی ہو جائیں بالغ ہو جائیں دیندار گھرانے میں شادی کر دے، اللہ اس بھائی سے اتنا خوش ہوتا ہے بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے گا۔ یار تو فرمایا 3 بہنوں کی خدمت کرنے والا بھی جنتی ہے، 2 بہنوں کی خدمت کرنے والا بھی جنتی ہے، 1 بہن کی خدمت کرنے والا بھی جنتی ہے، 3 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے، 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے، 1 بیٹی کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے۔ ہاں ماؤں کی خدمت کرو، بیویوں کے مقام کو پہچانو، پڑوسی کے مقام کو پہچانو، علماء سے محبت کرو، خطبہ سے محبت کرو، حافظوں سے محبت کرو۔ یہ حفاظ، یہ دین پڑھنے پڑھانے والے یہ اللہ کے بڑے مقرب بندے ہیں۔ میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو رب ذوالجلال ہر ایک کو کام پر لگا دیا کرتا ہے۔ تجھے کھیت پر کام کرنا ہے، تجھے پورے طور پر دکان چلانی ہے، تجھے کارخانے میں جانا ہے۔ یہ اللہ کے کتنے نیک بندے ہیں۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، میرا رب فرماتا ہے اے میرے بندو تم مجھے اچھے لگتے ہو، اتنے اچھے لگتے ہو، صبح کا وقت ہو، تیری زبان ہو، میرا قرآن ہو، تو تلاوت کرتا چلا جا۔ یہ دین پڑھنے پڑھانے والے، یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، لہذا ان کو پورے طور پر اللہ کے لیے حقیر نہ سمجھو۔ یہ دین کے محافظ ہیں، یہ مدرسے اسلام کے قلعے ہیں، مدرسے اسلام کے قلعے ہیں، اسلام کے ستون ہیں، اسلام کے استمبھ ہیں۔ ان کو مضبوط کرو، علماء کرام سے محبت کرو۔ جتنی زندگی سے گزری آج کے بعد ارادہ کر کے اٹھو، وعدہ کر کے اٹھو، انشاءاللہ آج کے بعد کی زندگی ایک مسلمان کی زندگی ہوگی۔ کہو انشاءاللہ ہم شکلوں سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، صورت سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، کردار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، اشعار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، محبت کے اعتبار سے بھی، ملی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی آج کے بعد انشاءاللہ مسلمان نظر آئیں گے۔ مدارس کی خدمت کریں گے، علماء کرام کی خدمت کریں گے، ماں کے مرتبے کو پہچانیں گے، بیویوں کو ان کا حق دیں گے، بہنوں کے مقام کو ملحوظ خاطر رکھیں گے، بیٹیوں کی عزت کریں گے، ہاں ناری شکتی کا سمان کریں گے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کی بھی دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی سنوار دے گا۔ اللہ آپ سب کو اور آپ کی برکتوں سے مجھ حقیر و فقیر کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت بھی کافی ہو چکا، طبیعت میں بھی بشاشت نہیں، رب سے دعا کیجیے رب ذوالجلال ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیتک تحلو الایام مریرۃ ولیتک ترضى والانعام غداء ولیت الذی بینی وبینک عامر وبین العالمین خراب۔ اے خدا جسم میں جب تک کہ میرے جان رہے، اے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ لا موت کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔